کوپن ہیگن میں جو کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر ان کنٹریز میں جہاں اتنی خراب صورتحال نہیں ہے لوگوں نے مظاہرہ کیا, اس کا کیا رزلٹ رہا اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, لیکن ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. ہمیں بنیادی طور پہ پرائمری لیول سے, بلکہ میرا تو یہ ایک ایم ہے اور میں نے یہ بات بھی کی ہے ایجوکیشنل منسٹر سے کہ ہم اس کو سیلیبس میں شامل کریں اور ایک کوشچن کمپلسری ہو پرائمری لیول پر. ویری گڈ سجیشن, پرائمری لیول سے انوائرمنٹ کا سبجیکٹ آپ نے کی میرین پولوشن کی, تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف میرین پولوشن کی نہیں, ہم تو اوورال جو پورے سندھ میں پولوشن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے پولیتھین بیگس کی بات کی, جو ہمیں انڈر سائز ملے ہیں پولیتھین بیگس, انڈر ویٹ ملے ہیں پولیتھین بیگس, تو ان کے خلاف ہم کاروائی کر رہے ہیں. لیکن ایک مسئلہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی مینوفیکچرر کا نام نہیں لکھا ہوا ہوتا. یہ ایک کاٹیج انڈسٹری کے طور پہ مختلف جگہوں پہ بن رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پہلے جو سیلر ہے اس تک پہنچتے ہیں, پھر اس کے بعد پیچھے تک جاتے ہیں, تو اس پہ ہماری کاروائی ہو رہی ہے. ہم نے جب سروے کیا ہے اور یقیناً اس کو ہم نے وہاں سے بازار سے بیگز اٹھائے اور اس پہ کاروائی کر رہے ہیں, تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. سر جس طرح یہ بیچ میں ابھی ہوا تھا کہ پالیتھین بیگز کمپلیٹلی بین ہو گئے تھے اور پیپر بیگز یوز ہو رہے تھے, تو وہی چیز ہم اس پہ اسٹرکٹ عمل کیوں نہیں کرواتے؟ اس لیے کہ اس میں مافیا ہے جی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں مافیا ہے. یہ لوگ نہیں بتائیں گے, میں بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں خلاف کون کام کرے گا, مطلب اس کی ڈسٹریبیوشن کون کرے گا؟ اس کا مافیا ہے, وہ مافیا جب تک آتا ہے مارکیٹ میں خود وہاں پہ پیسے دیتا ہے, پیسے دے کے وہ لانچ کرتا ہے سارے بیگ. اور یہ تو سر اگر یہ ختم نہیں ہو سکتا تو اس اویئرنیس کا کیا فائدہ جو ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم انڈیویجولی کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پہ ہم اپنے آپ کو پابند کریں کہ ہم ان کو یوز نہیں کریں گے. وہ ایکشن لیا گیا تھا, آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پہ ایکشن لیا گیا تھا, اور ہفتہ 10 دن تو کم از کم وہ بازار میں بیگ نہیں ملے آپ کو, لیکن پھر وہ ظاہر قانونی حق وہ استعمال کرتے ہیں, کورٹس میں چلے جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ, اور وہاں سے پھر وہ اسٹے وغیرہ لے لیتے ہیں. یہ سلسلہ ہے. ویری گڈ انالیسس, بھی میرے خیال میں بہت بہترین انالیسس ہے جو آپ نے کیا. دیکھیے اپنا جو بات کی ہے اویئرنیس کے حوالے سے کہ وہ پی سی میں اور میریٹ میں کچھ سیمینار ہو جاتے ہیں, اور وہ میں جیسے آپ سے خود بھی کہا کہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ جو وہاں پر آتے ہیں اور اپنی اسپیچز جو ہے دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, اور یقیناً وہ اتنے زیادہ متاثر بھی نہیں ہو رہے ہوتے. یہ اس چیز کا میں خود بھی قائل نہیں ہوں کہ کسی ہوٹل میں سیمینار کر لیا جائے وہاں پر. دیکھیں ہم نے اب سے 1.5 مہینہ قبل جو ہے حیدرآباد کو ہم نے ایک ماڈل سٹی کے طور پہ لیا, اور وہاں پہ اسکول کی سطح پر ہم گئے, ہماری ٹیمیں گئی ہیں, اور وہاں پہ جا کے بچوں تو ہم نے اویئرنیس کے حوالے سے جو لیکچرز جو تھے ہمارے ایکسپرٹس تھے وہاں گئے, انہوں نے وہاں ہم نے بروشر اسٹیکر وغیرہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی اس کے اندر. آپ نے بات کی کہ جو آپ لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, اس حوالے سے میں ویلکم کرتا ہوں. اور آلریڈی یہاں پہ سٹی گورنمنٹ نے آئی اون کراچی کے نام سے ایک وہ سلسلہ شروع کیا تھا, اور آپ نے دیکھا ہر آدمی نے جس کا انٹرسٹ جس فیلڈ میں تھا اس میں اس نے اپنا نام لکھوایا تھا, اور اس کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں, اس پلیٹ فارم سے بھی جو اپنی آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا میں نے ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کی لیول پہ بھی آپ جیسے ینگسٹر کا اور جو انرجیٹک اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا, مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی بھی میں نے ایک ٹیم بنائی ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ جوائن کریں اس کو. میں پہلے میری بات دیکھیں, آپ نے سوال کیا, میری بات تھوڑی کمپلیٹ ہونے دیں, میں پھر آپ کی بات سنتا ہوں. تو میں ویلکم کروں گا آپ کو, اور آپ کے جتنے بھی آپ جیسے لوگ ہیں وہ آئیں, ہمیں جوائن کریں, اور ہم جیسے بات کی تھی بہت اچھی کہ ہم سب مل کر کریں. آپ ان کو جاب آفر کر رہے ہیں؟ نہیں, میں جاب آفر نہیں کر رہا, جاب آفر میں کر بھی نہیں سکتا. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ والنٹری ہمیں جوائن کریں. ہم جو آپ نے حیدرآباد کی بات کی, لیکن سر کراچی کا سب سے مین ایشو یہ ہے مطلب پولوشن کا, تو آپ یہاں کے لوگوں کو جیسے لیاری کے بیکورڈ لوگ ہیں اور اس طرح کے کورنگی کے لالو کے لوگ ہیں, ان کو کیوں حیدرآباد جا رہے ہیں جبکہ کراچی نہیں, حیدرآباد میں بھی بھائی رہتے ہیں. حیدرآباد میں آج تک کراچی میں کوئی حیدرآباد بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے, ہمارے صوبے کا حصہ ہے. میں نے کہا وہاں اسے ہم نے ایک ماڈل سٹی کے طور پہ لیا تھا, اور وہاں پہ پہلے اسٹیج میں ہم نے وہاں کام کیا ہے. ابھی جو میں نے بتایا کہ ہماری جو ٹیم ہے ہم کراچی کے اسکولوں کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو اس کی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی کچھ دنوں میں گراؤنڈز کے اوپر. اور ہم یہ لیاری, اورنگی, کورنگی, لانڈی, یہ سب جو ہے ہمارا تعلق بھی انہیں علاقوں سے, ہم کوئی پوش علاقوں سے یا ڈیفینس کلفٹن وغیرہ سے نہیں, ہمارا بھی انہیں علاقوں سے تعلق ہے. ہم خود بھی یہ جو چیز سفر کر رہے ہوتے ہیں, جو چیز آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں.
تو حیدرآباد کے وہ پاکستان کا حصہ ہے، حیدرآباد سندھ کا حصہ ہے، لیکن کہیں سے تو نہیں کہیں سے تو اسٹارٹ لینا تھا. حیدرآباد والے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا پہلے اس سے قبل.